اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ کیا ہر ملک کا اپنا ولی فقیہ ہونا چاہیے یا ایک ہی فقیہ پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے؟ جہاں تک ان دلیلوں کا تعلق ہے جن کی بنیاد پر ہم نے ولایت فقیہ کو قبول کیا ہے، ان دلیلوں میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہر خطے کا، ہر ملک کا ولی الگ ہونا چاہیے۔ البتہ منع بھی نہیں کیا گیا ہے۔ آئیڈیل تو یہی ہے کہ پوری دنیا کا ایک فقیہ ہو، ایک حاکم ہو، پوری دنیا پر ایک کی حکومت ہو۔ اور یہ صرف ہم دینی اعتبار سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ آج دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اور اسی احساس کی بنا پر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عالمی حکومت کے قائل ہیں۔ البتہ خدا کی طرف سے انہیں مقرر کیا گیا ہے، معین کیا گیا، وہ ہمارے احساس کے یا ہمارے خیال کے پابند نہیں ہیں، لیکن میں اس کو ایک عالمی سطح پر اور عالمی تناظر میں اگر گفتگو کرنا چاہیں تو آج دنیا اس چیز کو محسوس کر رہی ہے، کیونکہ جب الگ الگ حکومتیں ہوتی ہیں، یہ سارے جھگڑے، لڑائیاں، فساد، جنگیں، نوچ کھسوٹ، ان کا مال چھین لو، ان کے جو ہے قدرتی ذخائر پہ قبضہ کر لو، وہ اس لیے ہے کہ لوگوں نے اپنے کو کچھ لکیروں کے اندر محدود کر رکھا ہے۔ اس لکیر کے اندر والے ہمارے، اس لکیر سے باہر تمہارے۔ ہم اپنے لیے کریں گے، تم اپنے لیے کرو، ہم اپنے لیے تمہارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ لکیریں اگر ہٹ جائیں، یہ جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، یہ لڑائیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ سب ہمارے ہیں، ہند ہو، عرب ہو، عجم ہو، پاکستان ہو، یہ سارے جھگڑے ہی خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک لکیر کھچی ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس طرف والے دوست، اس طرف والے دشمن۔ تو آئیڈیل تو یہی ہے کہ دنیا میں ایک حکومت قائم ہو، اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی یہی ہے کہ دنیا کا ایک ولی فقیہ ہو، ایک حاکم ولی ہو، ایک علاوہ فقیہ ہو، چاہے معصوم ہو، ولی معصوم یا ولی فقیہ۔ چونکہ ولی معصوم پردہ غیبت میں ہے، اس لیے ائمہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق زمانہ غیبت میں ہم نے معصوم کی جانشینی میں فقیہ کو اپنا جو ہے ولی اختیار کیا ہے، اور یہ جو ہے مقرر کیا ہے۔ فرق نہیں ہے، چاہے ولی معصوم ہو یا ولی فقیہ ہو، ایک ولایت کے تحت سب کو رہنا چاہیے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض حالات ممکن ہے ہمیں ایک ایسا ولی نہ ملے جس کے اندر پوری دنیا کو چلانے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ ولی معصوم تو نہیں نہ ہے، معصوم کی غیر موجودگی میں، معصوم کی غیبت میں ہم نے غیر معصوم کے حوالے جو عادل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حکومت چلانا جانتا ہے، سمجھدار ہے، مدیر ہے، یہ جو ہے مدبر ہے، شجاع ہے، اسلامی تعلیمات کا ایکسپرٹ ہے، اس کے حوالے کیا ہے۔ خب انسانوں کی کیپیسٹی اور انسانوں کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک انسان ممکن ہے بہت اچھا ہے، انتظامی صلاحیت بھی ہے، فقیہ بھی ہے، لیکن وہ ایک شہر سے زیادہ چلانے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو ہم اس کو ایک ملک بھی نہیں دے سکتے ہیں، پوری دنیا تو دور کی بات ہے۔ ممکن ہے ایک شخص وہ ہے جس کے اندر ایک ملک چلانے کی صلاحیت ہے، لیکن مختلف قوموں کو، مختلف ممالک کو سنبھالنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اختیار، کوئی ذمہ داری اسی وقت دی جاتی ہے جب اس کے اندر اس کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ اگر ایک فقیہ میں تمام قوموں کو، تمام ملکوں کو، تمام علاقوں، پوری دنیا کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، جتنی اس کے پاس صلاحیت ہے اتنا اس کے اختیار میں دے دیا جائے گا۔ دوسرا خطہ دوسرے کے اختیار میں، تیسرا خطہ تیسرے کے اختیار میں۔ تو کیا الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ولی فقیہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے حتماً، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک ولی، ایک فقیہ اگر اس میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی کیپیسٹی ہے۔ دوسری بات یہ تھی ممکن ہے کہ ایک علاقے کے لوگ ایک فقیہ کے اندر ان صفات کو قبول کرتے ہوں، دوسرے علاقے والے اس تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ خب یہ جو ہے ولایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، مشروعیت اور مقبولیت۔ یعنی ایک حکومت کا جائز ہونا، تو مشروعیت اور جواز تو ہم اللہ سے لیتے ہیں، عوام کو کسی کو جواز دینے کا حق نہیں ہے۔
خدا جسے یہ منصب دے دے، ہم اگر فقیہ کو ولی مانتے ہیں اس لیے مانتے ہیں کہ منصب خدا نے دیا ہے، خدا نے انبیاء کو یہ منصب دیا، خدا نے ائمہ کو یہ منصب دیا۔ البتہ یہ ائمہ اور انبیاء کو براہ راست ڈائریکٹ دیا ہے، نام بنام دیا ہے، فقیہ کو یہ جو ہے انڈائریکٹ دیا ہے، نام نہیں دیا گیا ہے فقیہ کا، صفات بیان کر دی کہ جس کے اندر یہ صفات پائے جائیں وہ تمہارا جو ہے ولی ہے زمانہ غیبت میں۔ خوب ممکن ہے کہ ایک علاقے والے، ایک خطے والے ایک شخص کے اندر ولایت کے صفات کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے خطے والے دوسرے شخص کے اندر دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایران میں آیت اللہ خامنئی ہیں، عراق میں، پاکستان میں، ترکی میں انشاءاللہ اگر اسلامی حکومت قائم ہوئی، وہاں والے کسی اور عالم میں ان صفات کو دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں اس کو وہ انتخاب کر لیں۔ جواز خدا کی طرف سے ہے، مقبولیت عوام کی طرف سے ہے۔ اسلامی حکومت کسی پر تھوپی نہیں جاتی ہے، یہ جو ہے زبردستی۔ البتہ اگر اللہ نے کسی کو مقرر کیا ہے اسے قبول نہ کرنا گناہ ہے، معصیت ہے، لیکن اگر لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ ولی زبردستی حکومت کو کسی پر نہیں تھوپتا۔ جس زمانے میں مولا کائنات کو قبول نہیں کیا گیا، مولا حاکم تو تھے شرعاً، جواز حکومت تھا ان کو، مگر عملاً حکومت وجود میں نہیں آئی۔ 25 سال کے بعد جب لوگوں نے حکومت کو قبول کرنا چاہا، قبول کرنے کے لیے در علی پر آئے تو مقبولیت بھی مل گئی اور یہ جو ہے مشروعیت بھی مل گئی۔ مشروعیت تو ہے، تو ممکن ہے ایک ولی کے پاس صلاحیت کے لحاظ، اس میں صلاحیت ہے پورے ملک کو چلانے کی، پوری دنیا کو چلانے کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تقویٰ ہے، طہارت نفس ہے، سوجھ بوجھ ہے، تدبر ہے، انتظامی صلاحیت ہے، سب کچھ موجود ہے، تو خدا کی طرف سے تو یہ مقرر ہو گیا ہے، اسے جواز حکومت ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنے کا جواز ہے۔ لیکن مختلف علاقے والے، مختلف یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ممالک والے اسے جانتے ہی نہیں ہیں، آشنا نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، ان کے لیے یہ صفات ثابت نہیں ہو سکے ہیں، تو ان علاقوں میں عملاً اس کی حکومت ثابت نہیں ہو سکے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں والے جس فقیہ کے اندر یہ صفات کو تشخیص دیتے ہیں اس کی حکومت ہو سکتی ہے۔ پھر میں عرض کروں گا آئیڈیل یہ ہے شرعاً، عقلاً، عرفاً کہ ایک ہی شخص حکومت کرے پوری دنیا پر، ایک ولی جسے انتخاب کر لیا گیا، وہ ایران کا بھی حاکم ہے، عراق کا بھی حاکم ہے، پاکستان کا بھی حاکم ہے، ہر جگہ کا حاکم، لیکن اگر خود فقیہ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ایک آدمی کے اندر، وہ خود کہتا ہے نہیں میں اتنے کو نہیں چلا سکتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا دائرہ، اور دوسرا کوئی بھی موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے میں پورے کو جو ہے وہ یہ جو ہے چلا سکتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اختیار اس کے محدود ہو جائیں گے، دائرہ کار اس کا محدود ہو جائے گا، یا یہ کہ مختلف خطے کے عوام جو ہیں وہ اس بات کو نہ سمجھ سکیں، درک نہ کر سکیں کہ یہ صفات جو امام نے نام تو معین نہیں کیا ہے، امام نے کہا ہے کہ ایسے صفات والے کو ہم نے تمہارا حاکم بنایا ہے۔ اب وہ صفات، کچھ لوگ وہ صفات ان میں تلاش کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ صفات ان میں تلاش کر رہے ہیں، تو ان باتوں کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئیڈیل یہ ہے کہ ولی فقیہ پوری دنیا کا ایک ہو، لیکن اگر ایک کے اوپر اتفاق نہ ہو سکا یا ایک میں وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے تو چند ولی فقیہ ہونے میں بھی کوئی حرج، کوئی اشکال نہیں ہے۔